گنہگار ہوتے ان کو مار دیا جاتا ہے۔ ایک انسان کی قیمت پوری انسانوں کی جان کی قیمت کے بالمقابل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی کوئی یہ تاریخ نہیں پیش کر سکتا کہ محمد رسول اللہ نے کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم زیادتی کی ہو۔ اٹھاؤ تاریخ، ان الملوک اذا دخلت قریۃ افسدوها، جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں کسی گاؤں میں آتا ہے اس گاؤں کو سب سے پہلے تباہ و برباد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بخت نصر کی تاریخ پڑھو، ہلاکو خان کی تاریخ پڑھو، مسلم امپیرر کی تاریخ پڑھو، ہندو امپیرر کی تاریخ پڑھو، سب کی تاریخ کے اندر نہتے لوگوں کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ خود ہمارے ملک ہندوستان کی سن 2002 کی گجرات کی تاریخ پڑھو، معصوم انسانوں کی لاش نظر آئے گی آپ کو۔ کیوں؟ اپنی دادا گیری اور اپنی کرسیوں کو باقی رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں لوگ، ایسا کرتے ہیں راجنیتا۔ یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بلکہ ہلاکو خان کے بارے میں تو آتا ہے اگر اس کو کسی چھوٹے سے نہر میں اگر پل بنانا ہوتا تو وہ اس گاؤں کے لوگوں کو قتل کرتا، ان کے منڈی کو کاٹ کاٹ کر لا کر اس نہر کے اندر پل بناتا تھا، اس سے گزرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کو لوگوں کی منڈیوں سے مینارہ بنانا، گنبد بنانے کا بڑا شوق تھا۔ یہ اس کا ظلم تھا کہ جب تک ظلم نہ کرے، انسانوں کا خون نہ دیکھے تو اس کو چین نہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، مارتے ہو؟ اس نے کہا کہ تاکہ لوگ مجھ سے ڈریں، تاکہ لوگ مجھے بادشاہ مانیں۔ کیا ایسا ضروری ہے؟ غلط سوچ تھی اس کی، غلط کانسیپٹ تھا اس کا۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی نے بادشاہت کی ہے، محمد الرسول اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے۔ آپ علیہ السلام نے یوں کہا جنگ کے میدان میں بھی اپنے صحابہ سے بھی کہ لوگوں جنگ کے میدان میں ہو، تمہارے سامنے میں اگر کوئی بوڑھا شخص آ جائے تو اس کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا۔ لیکن دنیا کے اندر ایسا جو جہاں لڑائی ہوتی ہے، بادشاہ لوگ آئے، انہوں نے بوڑھوں کو مارا، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا اور غریبوں کو مارا، سب کو مارا، آرمی کو بھی مارا، فوجوں کو بھی مارا۔ فوجوں کو ماریے، آرمی آ جائے سامنے تو لڑیے، لیکن بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو مارنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ یا پھر کہیں پر کوئی باغات ہے اس کو جلانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں جنگ کرتے ہو، اے ابو جہل میں تجھ سے جنگ کروں گا، ٹھیک ہے، چونکہ تم آئے ہو سامنے لڑنے کے لیے، میں لڑوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن سنو ہمارے یہاں جو بچے ہیں ان کے اوپر تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں تمہارے صف میں اگر کوئی بچہ ہے تو میری تلوار سے کسی کا خون نہیں، کسی کی گردن نہیں کٹے گی۔ تمہارے بیچ میں جو عورتیں ہیں، یہاں تک کہ طوائف ہیں، رنڈیاں ہیں، پروسٹیوٹ ہے، ہم ان کا بھی سر تن سے جدا نہیں کریں گے، چونکہ لیڈی ہے، عورت ہے۔ اگر بوڑھا ہے ہم ان کو بھی نہیں ماریں گے، تم بھی نہ مارنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا۔ جنگ بدر میں 70 سے زیادہ کون ناستک پکڑے گئے، ناستک جو ایشور کو نہیں مانتے تھے۔ میرے ہندو بھائیوں، ایشور کو نہ ماننے والے کو ناستک کہا جاتا ہے۔ ناستک پکڑے گئے، ان میں اللہ کے نبی کے چچا بھی تھے۔ آپ علیہ السلام لے کر آئے، سب کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا کر آپ نے سب کو مناسب جگہ پہ رکھا، کھانا کھلایا، کپڑے دیے اور سب سے کہا کہ تم میں سے کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں ہوگی، لو فدیہ دو، ٹیکس ادا کر دو، جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ اور سب سے لے کر کچھ نہ کچھ معاوضہ سب کو آزاد کیا۔ لیکن وہاں پر آپ علیہ السلام چاہتے تو سب کا قتل بھی کر سکتے تھے، سب کو مار بھی سکتے تھے۔